اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین والحمد للہ الذی بولایتک الامیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولا متقیان علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین السلام علیکم تحفہ علی علیہ السلام مدد میں ہوں آپ سب کی میزبان خانم سیدہ کاظمی اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے منتظر چینل کی منتظر ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے ہمارے پورے کاروان کی جانب سے آپ تمام کو کل کائنات کو کل عالمین کو جشن ظہور جناب ابو طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین قرآن پڑھایا ہے ایمان سکھایا ہے زہرا کے گھرانے نے امرا کے گھرانے نے گھر بار لٹایا ہے بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین عزیزان محترم سامعین نظر ہمارے دیکھنے والے ہمارے چاہنے والے مولا کی مودت اور معرفت کو پہچاننے والے اور جستجو سے علم حاصل کرنے والے آپ سب کو جشن آل عمران بہت بہت مبارک ہو عزیزان محترم کہنے کے لیے بڑا آسان قرآن پڑھایا ہے کیا اس وقت قرآن آ گیا تھا سوال تو یہی ہوتا ہے پھر ایمان بچایا ہے یا یہ کہوں ایمان بتایا ہے کس طرح بھتیجے کی پرورش کر کے اور اپنے بیٹے کو اپنے لخت جگر کو بھتیجے کے بستر پہ سلا کے یا یہ کہوں الحمدللہ الذی جعل الشمس ضیاء پروردگار عالم کی حمد اور ثنا کیونکہ وہ ضیاؤں سے بھی بالا تر علی نور نور علی نور لامحدود کیفیت سے بھی بالا تر اس سے بھی بلند بلند سے بلند اللہ اکبر جس کا نام زبان پہ آتے ہی دل میں سرور آ جائے آنکھوں میں عمرانیت کا نور واضح ہونا شروع ہو جائے جس کی مدحت اور معرفت کے لیے عالمین کے رب فضیلتوں کے باب بیان کرتے ہوئے نظر آئے ایسے متبرک گھرانے کو جو محفوظ کر کے دکھائے جو حفاظت کر کے دکھائے اس کو جناب ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین راز کو جو پوشیدہ رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں ایمان کو جو کل کی کیفیت تک پہنچائے اسے ابو طالب کہتے ہیں میم اور عین کو معراج پہ لے جا کے واضح کروائے اسے ابو طالب کہتے ہیں تمام عمر کے لیے تمام حیات کے لیے ازل سے ابد تک اپنا احسان دین پہ چھوڑ جائے اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین اتنا بہترین متبرک گھرانہ سمجھنے کے لیے جنت
یہی جنت ہے، کوئی اور جنت نہیں. یہی جنت ہے جس کی عرفانیات کو عرفان کے ذریعے پہچاننا آپ سب کا پہلا فرض ہے، جس کے فرحان کو واضح طور پر فرحانیت تک لے جانا آپ کا فرض ہے، جس کے احسان کو احسن طریقے سے صلح نامہ حسن میں واضح کروانا آپ کا فرض ہے، جس پہ شہادت سید الشہداء کا مہر لگ جانا یہ بھی آپ کا فرض ہے. عزاداران سید الشہداء، آج کا دن بہت زیادہ عید سعید سے بھی بہت زیادہ بلند، بہت اعلیٰ مقام، بہت واضح، کہ جس طرح دل میں خوشی کی امنگ پھیلتی ہے، دوڑتی ہے، ایسے ہی ظہور جناب ابو طالب علیہ السلام کی فضائل بیان کرتے ہوئے ہر ذاکر، ہر ذاکرہ، ہر عالم، ہر عالمہ، یہاں تک کہ ہر منقبت خواں، ہر نوحہ خواں اپنے اندر ایمان کو یکجا محسوس کرتے ہوئے یہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ دین جس کی وجہ سے مکمل ہوا، دین کا راز جس میں پنہا رہا، جس کی پرورش کا باب ایک ہی گھر میں پلتا رہا، اور جس کی پرورش کے سائے کے نیچے جانشین بھی تعلیم لیتا رہا، اور یک و یک جب زمانے کے سامنے آیا تو جناب ابو طالب یہ کہتے ہوئے نظر آئے، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، وہ دیکھو شمس، آل عمران کا شمس ظاہر ہو رہا ہے. اور جیسے ہی تفسیر نے کروٹ لی تو پھر کہتی ہوئی قرآن کی آیتیں نظر آئی، وَقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، وہ دیکھو قمر بھی اس کے پیچھے پیچھے آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. جناب ابو طالب علیہ السلام، جن کا صحیح نام، اصل نام جو ان کے والد گرامی نے رکھا وہ ہے عبد المناف. العبد المناف، عبد اللہ کا بندہ، مناف فضیلتوں کا باب رکھنے والا. لغت العربیہ میں اگر دیکھیں تو یہ لفظ نکلا ہے نوف سے، نوف سے یہ لفظ نکلا اور کثرت استعمال سے مناف کہلایا گیا. مناف کے ساتھ عبد لگا تو کچھ کم عقلوں نے یہ کہا کہ مناف، یہ عبد مناف کہتے ہیں بندہ بت کو، جبکہ اگر آپ لغت عربیہ کو الگ الگ الفاظوں میں دقیق طریقے سے چھان پٹک کرتے ہوئے نظر آئیں تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ عبد تعالی اور منافع اعلی، یعنی وہ جس کی منزل و معرفت عرفانیات کے درجوں سے بھی بلند ہو، جو بلند علی بلند ہو، جو نور علی نور ہو. اسی لیے ہم خطبات میں پہلا جملہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. یہ وہ نور ہے جس نے خود جلنے کے بعد نور اول کو تعلیم، تربیت، پرورش زمانے کے طور پر بتائی، اور پھر اسی نور علی نور کی حفاظت کے لیے اپنے جانشی یعنی امیر کائنات مولا علی ابن ابی طالب کو نافذ کر دیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. عزیزان محترم، زمانے میں کنیت مشہور ہوئی، جبکہ جس گھرانے میں ظہور
جناب ابو طالب علیہ السلام ہوا، جناب ابو مطلب آپ کے والد، اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت عمرو بنت عاد بنت مخزوم، یعنی آپ کا شجرہ جس حوالے سے زمانے کے سامنے آیا، اس زمانے میں جناب ابو طالب کے گھرانے کو الشیبۃ العالی کہا کرتے تھے۔ شیبۃ العالی یعنی وہ اعلیٰ شبیہیں جو اس گھرانے میں موجود ہیں، جو ظاہر نہیں ہیں، پوشیدہ ہیں۔ اور پھر اس گھرانے کو شابیۃ الماہ بھی کہا گیا، شابیۃ القمر بھی کہا گیا، شابیۃ الشمس بھی کہا گیا، کیونکہ اس گھرانے میں یک بہ یک ایک ایک کر کے تمام کائنات کی تفسیر اور مفاہیم ملتے چلے جا رہے تھے۔ اور پھر اس گھرانے کو شبیۃ اللہ بھی کہا گیا۔ شبیہ کا مطلب اردو زبان میں، فارسی زبان میں مشابہت سے ہے، جبکہ شبیۃ اللہ کا مطلب وہ شبیہیں جن کے سروں کے اندر سفید بال پیدائشی موجود ہوتے ہیں۔ سفید بال پیدائشی اس لیے موجود ہوتے ہیں کیونکہ یہ گھرانہ ازل سے ابد تک، اول سے آخر تک بزرگ بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، عمرانیات پہ نافذ بھی ہے، فضائل محمد و آل محمد کو بیان کرنے والا بھی ہے، اور یہی وہ ہیں جو رب العالمین یعنی اس عالمین، اس کائنات کا جو رب ہے اور عالمین کے جو رب ہیں، ان کے محافظ سرا یہی لوگ ہیں۔ یا یہ کہوں کہ حمد اس پروردگار عالم کی جو لائق حمد ہے، اور مدحتیں رب العالمین کی جو اس کائنات کے رب ہیں، ان رب کی حفاظت کرنے والا، ان تمام عالمین کے رب کی مسلسل پہ در پہ حفاظت کرنے والا وہ باب جو باب کل کہلاتا ہے، جو کل ایمان کہلاتا ہے، جو وارث ایمان کہلاتا ہے، جس کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث کل ایمان، سلام ہو میرا، سلام ہو ہمارا اس وارث پر جو کل ایمان ہے، جو ایمان ظاہر بھی نہیں ہوا پھر بھی ایمان کل ہے۔ جب قرآن آیا بھی نہیں تب بھی میلہ عکاظ کے اندر اس دیوار کعبہ پر وہ 4 سطریں لکھتا ہوا نظر آیا، جس کو پورے عرب نے پڑھ کے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ تو لوگوں نے کہا ایک شاعر ہے جو پوشیدہ ہے، جو اپنے بھتیجے کی بھی پرورش کر رہا ہے، اور اس کے سائے میں، اسی پرورش کے سائے میں اپنے بیٹے کی بھی پرورش کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، کتابوں کے نام بھی آپ کو بتاتی چلوں، تاریخ طبری، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، تاریخ یعقوبی، اور علامہ باقر مجلسی، بہار الانوار، یہ قدیمی کتب ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ وہ کتابیں جو ہماری دسترس سے بہت دور ہیں، ان میں یہ سطریں صاف صاف لکھی ہوئی ہیں کہ جب عرب میں یہ اعلان ہوا کہ ایک شاعر ہے جو بڑی
خاص عربی لکھتا ہے اور کچھ ایسا لکھتا ہے کہ ہمارے کلام اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ تو بلوا لیا اور پوچھا یہ ہم سے پڑھا نہیں جا رہا، ذرا آپ پڑھ دیجئے۔ تو جانتے ہیں ایمان کل نے اجازت طلب کی اس وارث انبیاء سے جو خاتم النبیین ہے، اور اس وارث اول سے جو ائمہ علیہم السلام کی پہلی نیو یعنی جناب امیر کائنات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین موجود ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ تمام زمانے نے پوچھا یہ آپ نے کیا کہا، یہ سطریں آپ نے کیا پڑھیں؟ کہا یہ سطریں وہ پڑھیں کہ آئندہ زمانوں میں تمہیں اس کی تفسیر میرے بھتیجے محمد عربی کے ذریعے زمانے میں پھیلتی ہوئی نظر آئے گی، اور میرے بیٹے یعنی علی ابن ابی طالب اس تفسیر کی وضاحت اپنے عمل خیر سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان محترم، جہاں جہاں یہ پیغام پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائے۔ مولا اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ خوشی، یہ ایمان، یہ عرفانیت، یہ مدحت عید سعید کے طور پر، ایک تبرک کے طور پر مولا اپنی بارگاہ میں مطلوب فرمائیں۔ مولا ہمیں اتنی عطا فرمائیں کہ ہم ان عید والے دنوں کو، ظہور کے دنوں کو محمد وآل محمد کے طفیل سے ہمیشہ یوں ہی منعقد کرتے رہیں، اپنی نیو جنریشن کو، اپنی یوتھ کو پیغام دیتے رہیں۔ اور یہ پیغام یہی ہے کہ کوئی بھی کل نہیں علاوہ کل ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام کے۔ ایک دفعہ پھر کل کائنات کو، کل عالمین کو، تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو خانم سیدہ کاظمی اور ہماری منتظر ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے ظہور جشن جناب ابو طالب علیہ السلام سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔